السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی یہ ذوالحجہ کا الحمدللہ چاند نکل ہے، آج اس کی پہلی تاریخ ہے۔ اس کے فضائل، اس کے مقاصد اور اس کے ان دنوں میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے، جو ظاہراً جو عبادات اذکار کی شکل میں تقریباً وہ مساجد میں دروس کی شکل میں یہ بات کافی ہوتی رہتی ہے۔ آج میں کوشش کروں گا کہ ان دنوں کے حوالے سے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور خصوصاً ان دنوں میں حج آ رہا ہے، اس کے پیچھے جو رب کا فلسفہ، حکمت اور پیغام ہے نا، اس کو آج ہم مسلمانوں کو سمجھنے کی سب سے اشد ضرورت ہے۔ کیونکہ ظاہری اذکار، عبادات، معاملات جو ہم کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سنت کے مطابق ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، ان میں ظاہراً کہیں نہ کہیں کمی بیشی ہے بھی، تو وہ کسی کو معلوم ہو وہ درست ہو رہی ہے، لیکن اس کے جو پیچھے جو پیغام ہے اور اس سے جو چیز حاصل ہونی چاہیے تھی نا، اس کے بارے میں بہت کم بات ہوتی ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ تھوڑے وقت میں کوشش کروں گا جلدی جس حد تک باتیں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ ان دنوں کے حوالے سے اور حج کے حوالے سے دو بڑے مقاصد ان کو پکا ذہن میں بٹھا لیں۔ کچھ انفرادی مقاصد ہیں، کچھ اجتماعی مقاصد ہیں۔ انفرادی فردن اس کا جو سب سے بڑا مقصد یہ ہے نا، اور اس کو آسان الفاظ میں سمجھیں، اس کا مطلب ہے سب سے بڑی باطن کا تزکیہ اور پاکی حاصل کرنا۔ جس طرح نماز ہے، اس کا تزکیے کا ایک اپنا درجہ ہے، روزے ہیں اس کے لیے تزکیہ حاصل کرنا ہے، باطن کی صفائی کرنی ہے، اس کا اپنا درجہ ہے، زکوٰۃ صدقات ہیں اس کے اپنے معاملے۔ سب سے بڑا ڈرائی کلینر ہمارے باطن کی صفائی کی جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ حج ہے، اور اس کو چیک کرنا ہو ہم نے کہ جو اس کا مقصد تھا، جو اس کی روح تھی، وہ ہمیں حاصل ہوئی ہے یا نہیں، تو بڑا آسان سا فارمولہ سمجھ لیجئے گا کہ جب بھی آپ عمرے پہ جائیں، حج پر جائیں، اور جب اس سفر پر آپ گزریں اور جب وہاں سے واپس آئیں، تو آپ کو تو محسوس ہو ہی ہو، لیکن لوگ کہیں کہ یہ بندہ مہینے 15 دن میں کوئی تبدیل ہو کر آ گیا ہے۔ اگر بندہ تبدیل ہو گیا، لوگ گوائیاں دینی شروع کرتے ہیں، تو سمجھے آپ کا حج اور عمرہ قبول ہو گیا۔ یہ اس سادے سے فارمولے کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ بڑی علمی میں آپ کو اس کا حل نہیں بتاتا، بڑا سادہ سا، کہ آپ جیسے گندے کپڑے ہوں نا، تو انہیں مشین میں ڈالیں، مشین کا ہر ایک دیتا ہے، ایک دیسی مشین ہے، ایک جناب علی کسی کمپنی کی مشین ہے، ایک امپورٹنٹ مشین ہے، ایک بڑی مشین ہے جس میں کپڑے میں ذرہ بھر بھی میل نہیں، بلکہ وہ استری کر کے ہی باہر نکال دیتی ہے۔ جس طرح کا مشین ہے اس طرح کی ڈرائی کلین ہوتی ہے۔ اس طرح سب سے بڑی ڈرائی کلین، جو سب سے بڑا تزکیہ اور باطن کی صفائی ہے، وہ حج عمرہ ہے، اور اس کو چیک کرنے کا میں نے آپ کو فارمولہ بتا دیا ہے کہ جب آپ جائیں اور واپس آئیں تو لوگ کہیں حاجی صاحب ظاہراً جسمانی لحاظ سے، اعضاء کے لحاظ سے تو وہی ہیں، لیکن اعمال اور علم کے لحاظ سے وہ بندہ نہیں رہا جو 15 یا 20 دن یا مہینہ پہلے تھا۔ یہ پہلا مقصد اس نے انفرادی ہم نے حاصل کرنا۔ دوسرا اجتماعی سب سے بڑا مقصد ہے، اس کے بارے میں بہت ہی کم بات ہوتی ہے، کہ جو حج یا خصوصاً یہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہے مسلمانوں کی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی، 1.5-2 ارب مسلمانوں کی ایک جگہ اجتماع ہے یہ، اور اس میں سب سے پہلے ساری جگہ سے مسلمانوں کے حکمران اکٹھے ہونے چاہیے، وہ بیٹھیں، وہ پہلے اندرونی مسلمانوں کے مسائل کے، پوری امت کو 1.5-2 ارب مسلمانوں کو اندرونی مسائل کے ہیں، کوئی سیاسی مسائل ہیں، کوئی معاشی مسائل ہیں، کوئی سماجی مسائل ہیں، کوئی معاشرتی مسائل ہیں، جو بھی پوری دنیا میں مسلمانوں کو مسائل ہیں امت کے طور پر، ان کی ایک کانفرنس ہے، اور اس میں وہ بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر، علماء کرام یا سربراہان، وہ بیٹھ کر دیکھیں کہ پچھلے سال، پورے سال میں مسلمانوں کو کیا کیا مسائل درپیش تھے، کون کون سے حل ہوئے اور کون کون سے نہیں حل ہوئے، ان کے حل اگر نہیں ہوا تو اس کا آگے پروگرام دینا ہے، اور بیرونی پالیسی بنانی ہے کہ ہم نے 1.5-2 ارب مسلمان ایک طرف ہیں، 4-5 ارب جو ہے نا دوسری اقوام ہے، دوسرے لوگ ہیں، 2 قومی نظریہ ہے پوری دنیا میں، یا مسلمان ہے یا کافر ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی۔
ان کے ساتھ معاملات کیا کرنے ہیں، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، کو معاہدے کرنے ہیں نہیں کرنے ہیں، کیا پالیسی ہونی چاہیے، یہ پورے 1 سال کا پورا ایک انہوں نے ایک آپ کو روڈ میپ دے دینا ہے کہ بھائی آپ نے پچھلے سال آپ نے یہ ٹارگٹ رکھے تھے، اندرونی طور پر مسلمانوں نے 2 ارب نے اندرونی مسائل ایسے حل کرنے تھے، اور بیرونی مسائل جو ہے نا ان کو جو ہے نا آپ نے اس طرح حل کرنا ہے، اور 1 سال کی پوری پالیسی، جس طرح کہتے ہیں 1 سال کا بجٹ بنتا ہے، پورے 1 سال کی ایک ایک چیز کو ڈسکس کر کے اس کے مسائل کے حل بتا کر تمام جو ممالک کے لوگ آئے ان کو پکڑا دینا کہ بھائی اب تم نے اپنے ملک میں جا کر اپنی جگہ پر جا کر اس طرح امت کے طور پر اندرونی اور بیرونی مسائل کا حل کرنا ہے۔ انفرادی طور پر سب سے بڑی ڈرائی کلین جنگ ہے وہ حج ہے، اور عمرہ چھوٹی ہے۔ جب واپس آئیں تو آپ کو لوگ بدلا ہوا محسوس کریں، خود نہ کہیں کہ میں اب ساتھ صرف حاجی لکھوا دوں یا الحاج لکھوا لوں تو بات مکمل، لوگ کہیں کہ بندہ یار کچھ تبدیل ہو کر آگے، اور اجتماعی طور پر ساری دنیا سے مسلمان اکٹھے ہو کر اپنے مسائل کا پورے 1 سال کا پروگرام بنائیں۔ یہ 2 بڑے مقاصد۔ اب اس کے ساتھ کہ اب حج کے خصوصاً حوالے کے ہم بات کریں، اور عمرے پر اگر جانا تو اس میں کافی چیزیں حل ہو جائیں گی۔ یہ سادہ زبان میں ایسے سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیفاً مسلمین کیسے تھے، یک طرفہ اور مسلمان کیسے تھے، ان کی زندگی کی ایک سیر ہے، اور ہمارے عقائد اور معاملات کی درستگی کا نام۔ اب جلدی میں وہ جو معاملات ہوتے ہیں اس کی حکمت انشاءاللہ تھوڑے وقت میں جلدی کوشش کروں گا ان کو بتا دوں۔ پہلی، احرام باندھنے سے کام شروع ہوتا ہے۔ آپ یہاں سے چلیں، حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، چلیں عمرے کے لیے باندھ لیا آپ نے احرام، تو یہ 2 چادریں مجھے یاد دہانی کرا رہی ہیں کہ یہ تمہارا آخری لباس ہوگا۔ اس آخری لباس میں کوئی چودھری بھی ہوگا، کوئی غریب بھی ہوگا، کوئی امیر بھی ہوگا، کوئی گناہگار بھی ہوگا، کوئی نیک بھی ہوگا، سارے ایک رنگ میں رنگے جا رہے ہیں، اور مجھے آخرت کے لباس پہنا کر مجھے آخرت کی تیاری کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ یہ جو 2 چادریں باندھی ہیں نا، اسی طرح جب تم نے فوت ہونا ہے اسی طرح 2 چادروں میں لپیٹ کر تمہیں دفن کیا جائے گا۔ میں نے تو اسے رسم بنا لی ہے، ظاہراً وہ کام کر رہا ہوں، لیکن جو روح تھی جو میرے اندر دل و دماغ پر چھاپ لگانی تھی، وہ پہلی چھاپ تھی یہ 2 کپڑے تمہیں اپنی آخرت کی یاد دلوا رہے ہیں۔ یہ کفن پہن رہے ہو تم، یہ کفن پہن کر اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔ اس کے بعد جاتے پہلا کیا کام کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں۔ 7 چکروں میں خانہ کعبہ کے ارد 7 چکر لگانے کا مقصد کیا ہے کہ تم نے ایک اللہ کے لیے خالص ہو جانا ہے۔ ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں یہ ایسے جیسے اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر تم عہد کر رہے ہو کہ یا اللہ اس خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا کر تجھے اکبر مان کر، صرف تیری مان کر میں مانوں گا، کسی اور کو تیرے برابر کھڑا نہیں کروں گا۔ ہر چکر کے بعد حجر اسود کو بوسہ ہے، بوسہ نہیں تو ہاتھ سے اشارہ ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، یا اللہ تو ہی بڑا ہے، اقرار کر رہا ہوں، میں اللہ سے معاہدہ کر رہا ہوں، بار بار چکر پریکٹس کروا کر، مشق کروا کر 7 چکر لگوا کر، اور 7 دفعہ حجر اسود کی طرف میں اللہ کی طرف 7 دفعہ معاہدہ کر رہا ہوں کہ تیرے علاوہ کسی کو اکبر نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد کیا کرتا ہوں؟ کہتے ہیں مقام ابراہیم پر 2 نوافل پڑھ لو۔ یہ مجھے یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حنیفاً مسلمین بن کر میرے کہنے پر کہاں سے اولاد کو اٹھایا، کہاں پر لا کر میرے کہنے پر اس جہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا اس خانہ کعبہ کی بنیاد کھڑی کی، میرے کہنے پر اس نے میری مان لی، میں نے آج اس کو قیامت تک زندہ رکھا ہے۔ تم نے یہاں کھڑے ہو کر اپنے آپ سے اور مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ ساری عمر حنیفاً مسلمین بننا جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام بنے۔ اور اس سے اگلا کام میں عمرے میں کیا کرتا ہوں؟ آب زمزم پیتا ہوں، وہ صفا مروہ کی صحیح کرتا ہوں۔ مجھے بات کیا سمجھائی جا رہی ہے؟
مجھے بات یہ سمجھائی جا رہی ہے جتنا بڑا کام ہو اجر جتنا زیادہ لینا ہو نا اتنی زیادہ ہی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. 7 چکر حجر حاجہ سے لگوا کے 1 2 3 4 اتنی تکلیف میں بچہ رو رہا ہے بلک رہا ہے پیاس سے, اس سے زیادہ تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے کہ آب زمزم کو جاری کر دیا گیا. جتنی زیادہ آزمائش جتنی زیادہ محنت جتنی زیادہ تکلیف ہوگا اس کا اجر بھی آب زمزم کی شکل میں تحفے کی شکل میں دے دیا جائے گا. ہمیں بات یہ سمجھا رہی ہے زندگی میں مشکلات آئیں تو ان مشکلات کو یہ نہ سمجھنا کہ وہ غافل ہے, اس کو پتہ ہے کہ جس آزمائش میں اس نے تمہیں ڈالا ہے اس کو بہتر پتہ ہے کہ اگر تم صبر سے اور اس پر توکل کر کر وہاں پر جو اللہ کا حکم ہے وہ کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ اگر ان کو آب زمزم کا تحفہ دیا تو تمہیں بھی بڑا انعام دے گا. یہ صفا مروہ اور آب زمزم ہمیں پیغام دے رہا ہے. اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بالوں کو کٹواتے ہیں. کہتے ہیں جس طرح یہ بال گر رہے ہیں اس طرح اگر تم نے اس طرح عمرہ کیا ہے, اس طرح اس کو شروعات کیا ہے, اس پیغام اور اس حکمت کو سمجھ لیا ہے اور اپنے اوپر طاری کر لیا ہے, تو جس طرح اس طرح کے ساتھ تمہارے بال گر رہے ہیں اللہ تمہارے گناہ بھی سارے معاف کر دے گا اور تم اس طرح بالکل دھلے دھلائے پہنچ جاؤ. اور تمہیں پھر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں علم اور عمل کے ذریعے استقامت دے دے گا کہ اس کے راستے میں چلنا آسان اور شیطان کے راستے پر چلنا مشکل ہو جائے. جب اس طرح یہ عبادات اور یہ رسومات کریں گے تو پھر میرے اندر کوئی تاریکی یا کوئی کمزوری یا ایمان کی کمزوری رہ جائے گی؟ پھر واقعی میں بدلا ہوا انسان. اس عمرے کے بعد اب حج کے 5 دن آ گئے, اس میں نے کیا کرنا؟ پہلے میں منع جاتا ہوں تو منع کیا ہے؟ وہ 3 جمعرات کس چیز کی نشانی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں کہ خواب میں آیا ہے کہ تم نے یہ اپنے بیٹے کو میرے راہ میں قربان کر دینا. شیطان ایک دفعہ آیا, ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ بڑھاپے میں اولاد ملی ہے. دوسری دفعہ آیا, کیا کر رہے ہو؟ اس بڑھاپے میں اولاد تمہارا ساتھ بنے گی, تم کیا کر رہے ہو؟ سوچو. تیسری دفعہ پھر انہوں نے اس خیال کو جھٹک کر اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے پیش کر دیا. تو ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے, بات سمجھ آ جائے تو شیطان کہے وہ مال نہ خرچ کریں غریب ہو جائے گا, اور اولاد کی مان لے, اولاد نافرمان نہ ہو جائے, اولاد کی نہ مانی تو کیا کرے گا؟ بیوی ایسے معاملات کر رہی ہے جو اللہ کے حکموں سے ٹکرا رہے ہیں, اگر نہ مانے تو کیا کروں گا؟ بیوی پھر کھانا نہیں دے گی. تو شیطان اگر وسوسے ایسے ڈالے, بار بار ڈالے, تو ہمیں غیر حاجیوں کی کیا ہے؟ ہمیں کنکریوں کی سنت دے دی گئی ہے کہ پہلے دن کیا کرنا ہے؟ 7, دوسرے دن 21, تیسرے دن 21, 49 کنکریاں مروا کر یہ ہمیں اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں کہ ایک دفعہ نہیں 50 دفعہ وہ خیالات کے ذریعے اور بیرونی کوئی انسانوں یا جنوں کی شکل میں تمہیں بہکانے کی کوشش کرے تو اپنے خیالات کو جھٹک کر اور اس انسان سے دور ہو کر اس کنکریوں کے سنن پر عمل کر لو, میرے راہ پر چلنا شروع کر. منع کہتے ہیں تمنا سے, خواہش کرنی ہے کہ یا اللہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کی کنکریاں مار کر اس کے خیالات کو اور اس کی بات کو پیچھے پھینک دیا اور اپنی اولاد کو تیرے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے, ہم اپنی خواہشات, اپنے خیالات اور بیرونی طور پر کوئی انسان ہمیں بہکانے کی کوشش کرے تو اسے جھٹک کر پیچھے کر دینا ہے, چاہے 49-50 دفعہ بھی کرنا پڑے تو اس کو کرنا ہے. پھر ہم عرفات میں جاتے ہیں. عرفات کا معنی یہ ہے کہ پہچاننا, معرفت حاصل کرنا. تو معرفت کس کی حاصل کرنی ہے؟ اتنے ایک جگہ لوگ اکٹھے کر کے ہمیں یوم محشر کا نقشہ سمجھایا جا رہا ہے. اس طرح تم 2 چادروں میں اس وقت اکٹھے ہوئے ہوگے, گرمی بھی پڑ رہی ہوگی, اپنے ایمان کے مطابق پسینوں میں بھی ڈوبے ہوئے ہوگے, اور تمہیں جو وقوف کا ٹائم ہوگا اس وقت کیا ہے؟ تمہیں وقوف کے وقت کیا ہے کہ اللہ کو, اپنے ذات کو پہچاننا ہے پہلے کہ میں کیا ہوں, اور پھر اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرنے ہے کہ اس طرح یوم محشر نفسی ہوگا.
اگر آج میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے رب کو پہچان لیا اور وقوف کے وقت اپنی مغفرت کروا لی تو میری معافی ہو جائے۔ تو عرفات کے دن ہم نے اپنی ذات کو پہچاننا ہے۔ وہاں پر کھڑے ہو کر سبیلوں میں وہ بڑے بڑے کنٹینر بوتلوں کے اور کھانے کی فکر نہیں کرنی، وہ ساری عمر کھاتے ہی رہتے ہیں۔ وہاں پر اپنی ذات اور اللہ کا تعارف حاصل کرنا، وہ عرفات معرفت حاصل کرنی ہے۔ اس معرفت کو حاصل کر کے پھر میں نے مزدلفہ آنا ہے، مشعر الحرام، عزت والا ٹھکانہ یا نشانی جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رات کو۔ تو مجھے پیغام دیا جا رہا ہے یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، تو یہ پہچان کرنی ہے یہاں ٹھہرنے کا مقصد کیا تھا۔ جو تم منا سے ہو کر عرفات اور عرفات سے ہو کر مشعر الحرام مزدلفہ میں ٹھہرے، تو کیا تم نے اللہ کی پہچان کر لی ہے؟ تو پہچان اگر کر لی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر وہ رمی والا کام شروع ہونا ہے۔ منا میں جو پہلے دن 7 کنکریاں مارنی ہیں، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنی ہے۔ قربانی پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یا اللہ اس جانور کا خون پیش کر کے میں اپنا خون پیش کر رہا ہوں کہ میں آئندہ کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اس قربانی کو قبول کر لیں۔ اور پھر طواف زیارت کرتا ہوں۔ طواف زیارت کا مطلب ہے زیارت کرنا۔ اللہ تعالیٰ وہ جہاں سے شروع ہوا تھا، خانہ کعبہ سے نکلا تھا حرم پاک سے، اور یہ سارا ٹور کروا کر پھر رب کے ہاں پیش ہوتا ہوں۔ رب پوچھتا ہے یہ سارا ٹور تھا، منا، عرفات، مزدلفہ، قربانی، بال کٹوانے کے بعد واپس آئے ہو، کچھ اثر ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ میرے ساتھ تعلق بنا ہے یا نہیں بنا؟ زیارت کرنے دوبارہ آگے ہو، یہ ٹور کاٹ کر اس ٹور میں جو جو چیزیں منا میں، مزدلفہ، عرفات میں، قربانی میں، کنکریوں میں، بال کٹوا کر جو جو پیغام میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا سمجھ آ گئی ہے جو آج مجھے زیارت کرنے آئے ہو؟ اور پھر اس کے آخری متعلقہ جو ہم کرتے ہیں طواف وداع، آخری جو حاجی کرتا ہے جب واپس آتے ہوئے، تو اس وقت کیا یہ حاجی یہ نظریہ یقین بناتا ہے کہ یا اللہ میں یہاں سے وداع ہو رہا ہوں، ہر نافرمانی، ہر وہ کام جو تجھے ناراض کرنے والا ہے وہ چھوڑ دیا، اب گھر جب جاؤں گا تو تیری نافرمانی نہیں کروں گا، ہر چیز کو وداع کر دیا میں نے۔ تو یہ بھائی چند باتیں میں نے صرف نشاندہی کی ہے کہ یہ پورا ٹور جو ہے احرام سے لے کر عمرہ کے بعد پھر 5 دن میں ایک ایک جہاں آپ نے جانا ہے وہ آپ کو پیغام کوئی دے رہا ہے، اس پیغام کو سمجھنا ہے۔ اس پیغام کو سمجھیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ حج مبرور کی نشانی کہتے ہیں ایسی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہے۔ جب بندہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو تو کیا پچھلے کوئی گلے، کوئی شکوے، کوئی لڑائیاں، کوئی جھگڑے، کوئی معاملات کو رہ جاتے ہیں؟ ہر چیز ایک صاف سلیٹ ہو جاتی ہے، بالکل دھلا دھلایا بندہ جاتا ہے، اسے پچھلا یاد ہی نہیں ہوتا، کسی نے اس کے ساتھ زیادتی تھی، اس نے کوئی گلہ رکھنا تھا، کسی کے ساتھ لڑائی کرنی تھی، کوئی لین دین کا معاملہ، ہر چیز صاف کر کے وہ جب واپس جاتا ہے تو لوگ کہتا ہے بندہ ظاہراً میں تو وہ ہے لیکن عملی طور پر وہ بندہ نہیں رہا۔ اتنی بڑی یہ عبادت ہے، اتنا بڑا یہ ڈرائی کلین ہے کہ باطن کی اتنی بڑی پاکی اس سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑی جو ہے پاکی یہ ہے حج میں۔ دو ہوگی، تیسری یہاں کے والے سے قربانی جو ہم کر رہے ہیں، یہ قربانی کیوں اللہ تعالیٰ ہم سے کروا رہا ہے؟ اربوں خربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، بکرے ذبح ہو رہے ہیں، گائے ذبح ہو رہی ہیں، اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہے غیر حاجیوں کو تو یہ سارا ٹور سمجھایا ہے نا، غیر حاجیوں کو قربانی سے کیا میسج مل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، ہمارے جیسے یار خواب پتہ نہیں صحیح ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا، بہانے نہیں لگائے اور بیٹے کے آگے رکھا تو بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا جی دھیان نہ دیکھنا جی کہتے صحیح آواز بھی آئی کہ ایویں کوئی آ گئی ہے، وہ ایویں تمہیں وہم ہی نہ ہو گیا ہوئے کیوں من مروان لگے ہو؟ انہوں نے کہا ابا جی آپ کو خواب آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا ہے، میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، بیٹے کو کہا باپ ہونے کے ناطے کیسے تابعداری کرنی ہے؟
90 سال 86 سال کی عمر میں اس سے بھی زیادہ جا کے بیٹا ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قربان کر دے میرے راہ میں۔ اتنی بڑی قربانی نہ باپ نے چونچنا کی، نہ بیٹے نے چونچنا کی، انہوں نے کہا چھری چلا دو۔ تو ہمیں کیا میسج دے رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ابھی جان کی قربانی کی ضرورت پڑی تو دے دینا، اس سے پہلے کیا کر لو؟ اپنی خواہشات پر چھری پھیر دو، میری نافرمانیوں پر چھری پھیر دو، میرے ہر وہ حکم جو میری نافرمانی کے تحت ہے اس پر چھری چلانے کا نام قربانی ہے۔ اگر تم یہ بھی نہیں کرتے تو ابراہیم نے تو اپنے بیٹے کو اس کا خون بھی پیش کر دیا تھا، اور اس سے ہم تو اس جانور سے بھی نکمے تو نہیں کہیں ہو جائے۔ یہ اونٹ ہے نا، اونٹ کی یا گائے، اکثر اب تو ویڈیو بڑی چل گئی دیکھ، اگر وہ جانور آپ کے قابو نہ آئے تو 20 25 50 بندے بھی اس جانور سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ اگر وہ کہتے ہیں بگڑ جائے، وہ قریب جاتا ہے اس کے، وہ 100 دفعہ 10 بندے ادھر کھڑے ہیں 10 ادھر کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی اے گاں تے جڑی اونٹ ہے ہم قابو نہیں آ رہے۔ اس جانور کو سمجھ آ گئی ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں نے ان کی چھری کے نیچے آنا ہے، تو وہ اپنے آپ کو لٹا دیتا ہے۔ وہ جانور اللہ کا مطیع ہو کر آپ کے آگے اپنی گردن رکھ دیتا ہے کہ چلا لو، تو ہم اتنے نکمے ہو گئے اس جانور سے کہ اپنی خواہشات، اپنی اللہ کی نافرمانیوں پر چھری چلانے کو تیار نہیں۔ اس قربانی پہ ہم نے جب چھری چلانی ہے تو یہ تصور رکھیے گا، مال کی، جان کی، اپنی خواہشات کی، اپنی اولاد کی، اپنی بیوی کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے معاملات کی، ہر چیز کی، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، ہر چیز جو بھی اللہ کے حکموں سے ٹکرائے، جس طرح اس جانور پر چھری پہ کر اس کو ذبح کر دیا، آج اس کو ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ قربانی کرتے ہوئے یہ تصور، یہ خیال رکھیے گا۔ تو 3 باتیں میں نے بنیادی بات کہی کہ سب سے پہلے انفرادی عبادت کیا ہے، بڑا ڈرائی کلینر ہے۔ جب واپس آئیں حج عمرے سے تو لوگ کہیں، آپ نہ کہیں میں حاجی بن گیا، لوگ کہیں کہ حاجی صاحب وہ نہیں ہیں جو مہینہ یا 10-15 دن پہلے تھے۔ اور اجتماعی کیا ہے؟ یہ انٹرنیشنل کانفرنس ہے، خدا کا نام ہے، امت بن جائیں، ہم ایک گھرانہ بن جائیں، ایک فیملی بن جائیں، جو 1 سال بعد وہاں پر ہمارے حکمران اکٹھے ہوں اور پوری امت کے مسائل کا پوری 1 سال کی پلاننگ دے دی جائے کہ پورے سال، پچھلے سال کیا مسائل تھے، ان کا حل کیا ہے، اور آئندہ جو مسائل درپیش ہوں گے اندرونی امت کو اور بیرونی جو کفار کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، ان کی پوری ایک لائحہ عمل پورے سال کا طے ہو جائے۔ اور پھر حج عمرے کا پورا جو ٹور ہے، احرام باندھنے سے لے کر اس کے طواف تک، طواف سے لے کر پھر جو نا مقام ابراہیم کے نوافل، اس کے بعد آب زمزم، صفا مروہ، بالوں کو کٹانا، منع، مزدلفہ، عرفات، قربانی، طواف زیارت، طواف وداع، ایک ایک چیز مجھے پیغام دے رہی ہے کہ میں نے اس سے حاصل کیا کرنا تھا۔ اور پھر وہی حال ہوگا کہ حج مبرور کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، لوگ گوائیاں دینی شروع کر دیں۔ اور قربانی غیر حاجی کو کیا کا مقصد ہے کہ جس دن اس جانور کے گلے پر چھری چلانی ہے تو یہ تصور کر لیے کہ میں نے اللہ کے ہر نافرمانی والے کام پر چھری چلانی، اور سب سے بہترین قربانی دینی ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ افضل درجے پر نہیں پہنچے جب سے سب سے بہترین چیز اللہ کے راہ میں ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے کوئی اور شکل ہو، اللہ کے راہ میں بہترین چیز دینی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دن ہے ان کو سمجھنے کی انشاءاللہ دوسرے خطبے میں فضائل کے حوالے سے اشارت ہے، کیونکہ کافی لوگ آپ سنتے رہتے ہیں، صرف موٹی موٹی باتیں انشاءاللہ کروں گا تو بات کو انشاءاللہ جلدی ختم کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ دن بڑے قیمتی چاہ رہے ہیں ان کا فلسفہ اور حکمت سمجھنے کی اور اس کے مطابق ہمیں باعمل مسلمان بننے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ واحد دعوانا الحمدللہ۔